اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کو حمد و ثنا، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر علم کا، ہر فن کا استاد ہوتا ہے۔ علم دیکھ کر سیکھا جائے، علم درسگاہ میں بیٹھ کر کتاب سامنے رکھ کر سیکھا جائے، علم علم ہوتا ہے، اور جس سے سیکھا جاتا ہے وہ استاد ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے جس کو معلم بنا کر بھیجا، اس کی زندگی ہمارے لیے سراپا ہدایت ہے۔ حضور کا اسوہ آج ہر مومن مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مالک ہمیں پیارے عمر جیسا حکمران عطا فرما۔ اس عمر نے جس درس گاہ میں تربیت پائی، اس نبی کا اسوہ کیسا ہوگا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قوموں نے جتنی جگہوں کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد ایک خون کا سیلاب آیا، وہاں کے اشرافیہ اور دیگر اہم عہدیداران، حاکمین کی گردنیں اڑا دی جاتی، بازاروں کو خون سے رنگ دیا جاتا، پتہ چلتا کہ فلاں قوم نے اس علاقے پر فتح حاصل کی ہے، قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال کے، ایسا جرنیل، ایسا حاکم، ایسا منتظم، فتح مکہ ہوئی، اعلان ہو جاتا ہے کسی بوڑھے کو کچھ نہیں کہنا۔ اب اشرافیہ کی تو بات ہی ختم ہو گئی، وہ بوڑھا کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، فرمایا کسی بوڑھے کو کچھ نہیں کہنا، کسی بچے کو کچھ نہیں کہنا، کسی بی بی کو کچھ نہیں کہنا، جو تمہیں دیکھ کر دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، جو تمہیں دیکھ کر بھاگ جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ فتح مکہ ہے، جو بھاگ جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ تو یا رسول اللہ کہنا کسے کچھ ہے؟ سبھی کو تو چھوڑ دیا۔ فرمایا جو تم سے مقابلہ کرے اس سے مقابلہ کر۔ ایک ایسا زندگی کا اصول بتا دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس طریق پر آ جاؤ۔ ہمارے تو نظام ہی اور ہو چکا ہے۔ ایک پارٹی کے 5 سال گزرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے پاکستان کو فتح کر لیا، اور وہ اس قوم کو سے بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے 5 سال مکمل ہوتے ہیں تو نئی قوم اٹھ کے سامنے آتی ہے،
وہ سمجھتی ہے کہ اس قوم کو ہم نے فتح کر لیا ہے، نہ اس کا مال چھوڑنا ہے، نہ اس کی اولاد چھوڑنی ہے، نہ اس کے اسباب چھوڑنے ہیں، ہم نے ان کو روند کے رکھ دینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو فتح کر لیا ہے۔ ملازم طبقہ وہ پریشان ہے، تاجر طبقہ وہ پریشان ہے، گھر میں رہنے والا بھی پریشان، تجارت کرنے والا بھی پریشان، ملازمت کرنے والا بھی پریشان کہ مالک یہ کیسا عذاب ہے جو ہم پہ نازل ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس انداز میں حکومت کر کے دکھائی، میں پیارے عمر کی بات کر ہی نہیں رہا، ان کا دور بڑا مثالی دور ہے۔ میں تو اس گھر کی بات کر رہا ہوں، اس در کی بات کر رہا ہوں جس در سے یہ سب نے تربیت پائی ہے۔ جس در سے سب نے تربیت پائی ہے، ہمارا اخلاق اس قدر گر چکا، اس قدر ہم اخلاق کی گراوٹ میں آ گئے کہ آج جہاں پانی کی سبیل کا انتظام کیا جاتا ہے وہاں پر آج ہمارے اخلاق کی وجہ سے گلاس تک محفوظ نہیں ہے۔ ایک گلاس کی یار اوقات کیا ہے؟ وہاں گلاس تک محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہمارا اخلاق ہے۔ گدھا گاڑی والے نے پیچھے لکھ کے لگایا ہے، جلنے والے کا منہ کالا۔ اتنا بھی کوئی اخلاق میں گر سکتا ہے کہ وہ گدھا گاڑی والے سے جلے گا؟ وہ مزدور جو سارا دن بوجھ اٹھا کے 1500 2000 روپیہ کما کے بچوں کے لیے لے کر جاتا ہے، جس سے اس کا گزارا کرنا مشکل ہے، جس سے اس جانور کا چارہ بھی لے گا، گھر کے خراجات بھی برداشت کرے گا، اور آج اس سے بھی جلنے والا موجود ہے۔ یہ ہماری اخلاقی قدریں ہیں۔ دو بھائی مل کر بیٹھ نہیں سکتے، اور دو بھائی ایک دوسرے کے حق میں اچھے نہیں ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر کے دور میں۔ اگر آج قانون نافذ ہو جائے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی سلامت ہاتھوں والا بھی بچے گا۔ جس کا ہاتھ نہیں پڑتا وہی کہتا ہے یہ غلط ہے۔ آج آپ سرکاری دفاتر میں چلے جائیں، کوئی بھی اپنا ناجائز کام کروانا ہے، آج آپ کا ٹیلنٹ اور آپ کا رائٹ ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج جس کے پاس پیسہ ہے، جو رشوت دینے کی طاقت رکھتا ہے، یار اخلاقی قدریں ہماری یہ ہیں، اور ہم بات کس کی کرتے ہیں؟ ابھی میلاد پاک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ہر گلی میں چراغا بھی ہوگا، گلیاں سجائی بھی جائیں گی، ہر جگہ بینر بھی آویزہ ہوں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور غلامی میں تو آیا کب ہے؟ نام رکھ کے مسلمان ہونے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہ تیرا قول مصطفیٰ کے غلاموں جیسا، نہ تیرا فعل مصطفیٰ کے غلاموں جیسا، نہ تیری زبان سے کوئی محفوظ ہے، نہ تیرے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، نہ تیرے کردار سے کوئی محفوظ ہے۔ تیری آنکھ ہے تو وہ بھی بد چلنی کا شکار ہے، تیرے ہاتھ خیانت کا شکار ہیں، تیرا دل کسی اور کی یاد میں مچل رہا ہے، تو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کس اخلاق کی بات کرتا ہے؟ میں چاہتا ہوں میری نسل اور میں ان کے نام سنہری حروف میں لکھے جائیں، میرا مدفن مدینہ بنے، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں
تو میرا اللہ اسے قبول فرما لے، ولایت مجھ پر ناز کرے، لیکن رزق حلال کھانے کے لیے میرے پاس توفیق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی ان دنوں میں فتویٰ دے دیا کہ چونکہ حکومت ان کے ٹیکسز کا صحیح استعمال نہیں کرتی، لہٰذا بجلی کو چوری کر کے استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ کیا وہ چوری نہیں ہے؟ کیا اس کے ساتھ آپ نیکی کے کام میں مساجد میں لگاتے ہیں؟ بجلی کے وہ لائنیں، وہ بجلی کا استعمال مساجد میں کرتے کو جائز ہوگا؟ یہ پنکھے کی خدا کو ضرورت نہیں، اس لائٹ کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ یہ اہتمام ہے آپ کا اور میرے لیے کہ ہم یہاں پر آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ ہم اپنے لیے اے سی لگاتے ہیں، اپنے لیے یہ قالین بچھاتے ہیں، اس کی اس گھر کو ضرورت تو نہیں ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج کے نوجوان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے رزق حلال کا حصول نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے اتنا پڑھا ہے، جب کچھ نہیں ملا تو کیا کریں گے، ہم ڈکیٹیاں کریں گے، رہزنی کا شکار ہوتے ہیں، فراڈ میں ملوث ہوتے ہیں، یا دیگر نیگیٹو ایکٹیویٹیز والے ادارے جو ہیں، جو دشمن لابی چلا رہی ہے، ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی۔ تربیت گاہ کیا تھی؟ وہ آپ تھے، وہ میں تھا۔ ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت کرنی تھی، ہم نے بتانا تھا کہ بیٹے حیا کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ادب کیا ہے، دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا مطلب کیا ہے۔ کیا سال کے بعد گلی کو سجا کر، ٹینٹ لگا کر، 4 نعت خواں بلوا کر، جن کی یہ سمجھ میں نہ آئے کہ انہوں نے پگڑی کس رنگ کی اور کس انداز کی پہنی ہے، ان کا لباس کیسا ہے، اور ساتھ آج کل تو وہ ڈھولکیاں وغیرہ بھی شروع ہو گئیں، ان کو بلوا کر ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ایک رات میں عاشق رسول بن گئے، فجر کی نماز پہ سارے آرام فرما تھے۔ اور وہ نعت خواں مثال کے طور پہ عشاء کے وقت پروگرام شروع ہونا نا، تو عشاء کی نماز پہ وہ نعت خواں نظر نہیں آئیں گے۔ وہاں پہ آپ کو ایک قاری صاحب ملیں گے جنہوں نے تلاوت کر کے پروگرام کو شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مقامی نعت خواں کو لگائے، کو 1-2 مسجد میں پھر نعت خواں حضرات آنا شروع ہوئے، اور آتے ہی انہوں نے کلام پڑھا، کہا جی میں نے تو اور بھی کہیں جانا تھا تو لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ نماز کے وقت میں سارے فرار ہو جاتے ہیں۔ او بھائی، جو آپ کو عشق مصطفیٰ سکھا رہا ہے اس کو اللہ رسول کا حکم بتاؤ کہ حکم مصطفیٰ کیا ہے، حکم خدا کیا ہے، کہ نماز ہم پر فرض ہے، نعت خوانی فرض نہیں تھی، نماز فرض ہے، ہم بس اس رات میں اس میں کھو گئے، الاخلاقیات میں اتنے گر گئے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہمارے پاس جو چپڑاسی کام کرتا ہے ہمیں وہ انسان نظر نہیں آتا۔ ہمارا ملازم ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس کو خرید لیا ہے، یار یہ تو یہ ابھی پچھلے دور جو بھی یہ دور گزر رہا ہے، اور پچھلا جو دور تھوڑا سا گزرا 3-4 سال کا، پوری دنیا میں ہم نے اپنے ہی ملک کو گندا کر کے پیش کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کسی کو چور کہا، کسی کو راہزن کہا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، اپنی سیاست چمکائی، گھروں کو چلے گئے۔ اس وقت پورے ورلڈ میں ہماری اپنی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ بھی آج کے نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں جب ایسی پوسٹیں آتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سمجھتا ہے نا میں مسلم لیگ نون کا ہوں،
تو شاید یہ میری بخشش کا ذریعہ ہے. دوسرا کہتا نہیں میں پی ٹی آئی والا ہوں، میری بخشش کا ذریعہ پی ٹی آئی ہے. تیسرا کہتا نہیں میں پیپلز پارٹی سے ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے تو یہی بخشش کا ذریعہ ہے. چوتھا اسی طرح جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کے لیے شاید وہ بخشش کی دلیل سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اور جب بھی کوئی ایسی پوسٹ آتی ہے وہ بے شک اسلام منافی کیوں نہ ہو، ہم نے اسے پڑھے بغیر سمجھے بغیر اس کو فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں، جس سے ہمارا اپنے ملک کا ایمیج جو ہے وہ پوری دنیا میں تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاسپورٹ کی وہاں پہ قدر کیوں نہیں. جب آپ نے اپنے ملک کے لیے سبھی کو بتایا ہے باہر شور ڈال کے کہ یہ چور ہیں، تو جب آپ پاسپورٹ لے کر جاؤ گے تو یہاں پہ امین لکھا ہوگا، وہ آپ کو بھی چور کی نظر سے دیکھے گا. خدا کے لیے حضور کے اسوہ کو اپناؤ، خدا کے لیے ایسا ماحول پیدا کرو کہ بھائی بھائی پر اعتبار کر سکے. ایسا ماحول پیدا کرو کہ تمہاری صفوں میں آ کر کھڑا ہونے والا اپنے آپ کو محفوظ سمجھے کہ میں مسلمانوں کی صفوں میں اگر آ کے شامل ہوا ہوں تو یہ میرے لیے امن کی جگہ ہے. جان تو جانی ہی جانی، رزق وہی ہے جو ہم نے کھانا ہے، رزق وہی ہے، نہ ہم لقمہ زیادہ کھا سکتے ہیں نہ کم کھا سکتے ہیں. تو بھائی کس کے پیچھے لگے ہو؟ خدا کے لیے. اور آخری بات، اس حضور کا اسوہ پڑھانے کے لیے سمجھانے کے لیے ہم نے دینی ماحول گھر میں کون سا دیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہیں، آپ کی خدمت میں صدقے کی کھجوریں آتی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کھجور پکڑتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، حضور انگلی ڈال کر منہ سے کھجور باہر نکال دیتے ہیں. یہ ہے تربیت. یہ نہیں ہے کوئی بات نہیں بچہ ہے، یہ وہ تربیت ہے جس نے اس مقام پر ان کو فائز کیا کہ آج دنیا حسین ابن علی کو یاد کرتی ہے، ان پر ناز کرتی ہے، ان کی وفاؤں پر ناز کرتی ہے. یہ تربیت گاہ ہے. ہمارا بچہ آج جھوٹ بولتا ہے، ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں جی بچہ ہے. کسی کو گالی دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. آج نماز کا وقت ہے، ہم کہتے ہیں بچوں کو سونے دو، کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا خود ہی پڑھ لے گا. آج بھی آپ ترکیہ جائیں نا تو ان کے لوگ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے پیچھے بچے کی آواز نہیں آتی نا، یا جس کی پیچھے صف میں بچے نہیں ہوتے، وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آج نہ آئے تو جب ان کی باری آئے گی مساجد میں آنے والا کوئی نہ ہوگا. اپنے بچوں کو مسجد میں لانے کی عادت ڈالو، انہیں پتہ چلے کہ ہم نے مسجد میں آنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کو پتہ چلے. جمعہ کا دن ہوتا ہے، اپنے بچوں کو مساجد میں لانے کا اہتمام کیا کرو. یہاں پہ چھوٹے بچے جب آتے ہیں نا مسجد میں، سلام میں آخر میں سلام میں شرکت کرتے ہیں، اس کے بعد سلام لے کر جب پڑھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا مستقبل ہے. اگر چاہتے ہو دنیا پہ راج کرنا، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے نو مولوی بنا دو، میں نے یہ نہیں کہا. ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، سائنٹسٹ بھی چاہیے. ہمیں ہر شعبہ ہے زندگی میں ان کی ضرورت ہے، لیکن دین میں رہ کر ضرورت ہے. ان کو ہر جگہ پر دین کا پتہ ہو، نہیں تو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان بھی قرآن پاک کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
ان کو بھی پتہ نہیں کہ میں نے اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم کیا بیان کرنا ہے۔ اگر دین کی تعلیم حاصل کی ہوگی تو آپ کو روز یہ جو کفریہ کلمات نظر آتے ہیں یہ نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ دیندار ہے۔ پاکستانی ہونا ہی لفظ کافی ہوگا۔ پاکستان میں جتنے مدارس کام کر رہے ہیں، اگر صحیح معنوں میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں تو یہ اسلام کا مضبوط قلعہ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی اس وقت نظر پاکستان پر ہے، اور پاکستان تب ہی قیادت کر سکتا ہے جب اپنے اندر سے بری عادات کو ختم کر کے حضور کے دامن سے صحیح معنوں میں وابستہ ہوگا، حضور کے اسوہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارے گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔